اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسین بلندر صلوات. میں تھکاوٹیں کی بھی آپ کی دیکھ رہا ہوں. خطاب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بہرحال جشن تھا مولا مظلوم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے. میں آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں مولا کی سیرت طیبہ کے عنوان سے کچھ چیزیں عرض کر سکوں، لیکن کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسی حدیث جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. 3 شعبان کا دن کوئی عام دن نہ تھا. زمین مدینہ کی تھی، وقت سحر کا تھا، بیت بیت نبوت و رسالت تھا، چمن علی و بطول تھا، عصمت و ولایت کا دوسرا امام جناب زہرا کے اس چمن میں پھول بن کے کھلا اور پوری کائنات کو عدل و عدالت اور شرف و کمال کا ایسا درس دیا جب تک کائنات رہے گی حسین حسین رہے گا. حسین اس امام کا نام ہے کہ جس نام سے ہمارے رگوں میں یہ خون دوڑتا اور حرکت میں آتا ہے. گاندھی نے جب ہندوستان فتح کیا تھا نا، یعنی انگلستان کو انگلینڈ کو نکالا تھا، میں کسی اور ذہن سے آیا تھا اور میرا بڑا دل تھا آج آپ کتاب خدمت میں کچھ عرائض اس طرح کے پیش کروں کہ جو ہم سب طلاب کے لیے ضروری اور مہم ہوں. تو جب انگلستان یعنی انگلینڈ جب ہندوستان سے نکلا تھا تو کیونکہ رہبر اور لیڈر گاندھی تھا اس وقت، تو پوری انڈیا گورنمنٹ عوام لوگ منتظر تھے کہ ابھی قائد اور لیڈر آئے گا، خطاب کرے گا اور اپنے انقلاب اپنی وہ ساری محنتیں اور ضامطے ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل دے گا اور بتائے گا کہ میں نے کس طریقے سے اس انقلاب کو شروع کیا، اس نہضت کو شروع کیا، اس قیام کو شروع کیا اور کیسے مجھے کامیابی ہوئی. جن کے پاس ریڈیو تھا انہوں نے ریڈیو کان پہ لگایا ہوا تھا، جن کے سامنے ٹی وی تھی وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، جو سامنے موجود تھے وہ بھی گاندھی کو دیکھ رہے تھے. کہ آیا اور آ کر پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ اگر مجھ گاندھی کے سامنے حسین کا کربلا کا انقلاب نہ ہوتا کبھی ہندوستان آزاد نہ ہوتا. آپ تھکے ہوئے ہیں، بھارت میں ختم کرنا چاہوں گا. حسین عظیم ذات کا نام ہے. حسین عام امام نہیں عزیزان محترم، پیغمبر عظیم الشان اسلام ہیں. لیکن اب آئیں اور پیغمبر کی زندگی کی طرف اگر آپ نگاہ کریں اور دیکھیں، تھا ولادت کا پروگرام، بہرحال وہ خطاب بھی ضروری تھا جس میں مولانا نے پاکستان کے حالات سے ہم سب کو مطلع کیا، وہ بھی ضروری تھا. ولادت ہے مظلوم کربلا امام حسین عالی مقام کی. ولادت بڑی عجیب حالت میں ہو رہی ہے عزیزان محترم. ادھر جب ولادت کا سمع میں نے عرض کیا سحر کے وقت مولا مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی ہے. جب یہ وقت قریب آیا، اب یہ وقت وہ تھا کہ جس وقت عرش پہ بسنے والی تمام مخلوق بیدار تھی. ندائے پروردگار آئی، اے رضوان جنت جنت کو سجا. جہنم کے ملک اور فرشتے کو حکم ہوا آتش جہنم کو خاموش کر. انہیں پکار اٹھے پروردگارا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں خاندان نبوت میں حسین آنے والا ہے. نبی کے گھر میں حسین آنے والا ہے. ادھر حور جس کا نام روایت میں یوں ملا ہے، حور نام لائبہ ہے، یہ تمام حوروں کی جنت میں سردار اور نیک ترین حور ہے. اسے حکم ہوا 70,000 حوریں ساتھ لے زہرا کے در پہ جا، بی بی کی منہ میں سے مددگار بن. جبرائیل کو حکم ملا، جبرائیل تو 70,000 ملک کو ساتھ لے در زہرا پہ پہنچ، جا کر میری طرف سے نبی مکرم اسلام کو سلام بھی پیش کر، حسین کی ولادت کی خالق کی طرف سے مبارکباد بھی پیش
نہیں ہے، چند جملوں میں ہی دو حدیثیں جنہیں میں چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب بھی حسین اس ذات کا نام ہے عزیزان محترم، جب بھی پیغمبر کی نگاہ حسین پہ پڑی ہے، اس نگاہ کے پڑنے کے بعد زبان وحی، یا میں یوں کہوں وحی سے دھلی ہوئی زبان، یہی جملے نظر آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ انت زین السماوات والارض، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا ہے تجھ پر، تو زمین کی بھی زینت ہے، اہل آسمان انت زین السماوات والارضین، تو زمین و آسمان کی زینت ہے۔ ابی بن قعب یہ صحابی پیغمبر ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول کو، اے رسول اللہ کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے علاوہ کوئی زمین اور آسمان کی زینت بن سکے؟ وہاں پیغمبر کو میں کہتا ہوں پیغمبر کے پاک چہرے پہ جلال آیا ہوا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ اے بدبخت تجھے معلوم نہیں تو میرے حسین کو زمین پہ دیکھ رہا ہے، میرے حسین کی عظمت زمین سے زیادہ آسمان پر اور پھر فرمایا انہو مکتوب عن یمین العرش، فرمایا تو نے دیکھا کیا ہے؟ میں نبیوں کا سلطان دیکھ چکا ہوں، عرش الہی کی دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہی وہ حسین ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبوتوں کو بھی سہارا دے رہا ہے، اللہ کے دین کو بھی بچا رہا ہے۔ عظیم ہے عظمت مظلوم کربلا کی عزیزان محترم۔ میں انہی جملوں کے ساتھ ایک جملہ اور اضافہ کروں گا، بہرحال آپ تھکے ہوئے ہیں، مل کے بچپن ہے مظلوم کربلا کا، نبیوں کا سلطان۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کی 3-4 ہی جگہ مخصوص ہوتی تھی، یا نبی مکرم اسلام گھر میں ہوتے تھے، یا منبر پہ ہوتے تھے، یا محراب میں ہوتے تھے، یا صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے تھے۔ ان چاروں ہی جگہوں پر حسین کی عظمت کے لیے 4 حدیثیں موجود ہیں۔ گھر میں بھی حسین پہ نگاہ پڑی تو حسین کی عظمت بیان، منبر پہ آئے ادھر پیغمبر آئے اور احکام بیان کر رہے ہیں، راوی کہتا ہے ادھر سے ایک بچپنا ہے، بچپنے میں کھیلتا ہوا ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ اب یہ داخل ہونا ہی تھا۔ علامہ ذیشان نرجوادی یوں پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مظلوم کا یا امام حسین کا پاؤں الجھا تھا، کہتے ہیں امام کا پاؤں الجھتا نہیں ہے، امام ڈگمگاتا نہیں ہے بلکہ ڈگمگاتوں کو سہارا دیتا ہے۔ امام کا مسجد میں اس عالم میں آنا دنیا کو دکھانا چاہ کہ میں حسین کیا ہوں اور نبوت کے نزدیک مجھ حسین کی عظمت کیا ہے۔ ادھر پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، حسین کو لیا لے کر اپنے پاس آئے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اے اللہ کے رسول، مولا آپ تو حکام بیان کر رہے تھے، آپ تو شریعت بیان کر رہے تھے، تو نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اب جو میں بیان کر رہا تھا وہ فقہ تھی، حدیث تھی، جو مسجد میں آنا چاہ رہا تھا اور وہ جو گرنا چاہ رہا تھا وہ تھا قرآن، یہ تھی حدیث، بس لازم یہ تھا حدیث کو چھوڑوں اور قرآن کو پکڑوں اور قرآن کا اکرام کروں۔ پیغمبر لے کر آئے اور عزیزان محترم یہ ساری عزتیں، یہ ساری توقیریں، یہ ساری عظمتیں ایسے نہ تھی مظلوم کربلا کے لیے۔ پیغمبر کو بھی علم تھا جو کام حسین نے کرنا ہے وہ کسی اور نے نہیں کرنا۔ یہ کافی عظمتیں ہیں، کافی فضائل ہیں مولا مظلوم کربلا کے کہ جو اس دنیا میں اور پھر آئی کو عجیب نظام خالق کائنات نے مظلوم کربلا کے لیے رکھا ہے۔ ایک حدیث آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ فضائل بہت زیادہ ہیں، مناقب بہت زیادہ ہیں، عزتیں بہت زیادہ ہیں، شرافتیں بہت زیادہ ہیں۔ جسے بھی شرافت چاہیے، جسے بھی عزت چاہیے، جسے بھی کمال چاہیے، جسے بھی منزلت چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے وہ در حسین پہ آئے۔ حسین کا در ہے جو شرافتیں، عزتیں اور کمالات عطا کرتا ہے۔ لیکن آئے حسین کے دنیا سے جانے کے بعد کا کیا عالم ہے؟ چھٹے مولا کی حدیث امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے کیا فرمایا؟
فرمایا ان اللہ عوض الحسین، فرمایا خالق کائنات نے امام حسین کو کیا فرمایا، ان اللہ عوض الحسین فی قتل یا من قتل، فرمایا خالق کائنات نے امام حسین کو ان کے قتل کے عوض میں 4 چیزیں عطا کی ہیں کہ جو 4 چیزیں کائنات میں بڑی عزت و عظمت کی مالک ہیں۔ پہلی چیز کہ جو امام حسین کو عطا ہوئی ہے، فرمایا جعل الامامۃ فی ذریۃ، خالق کائنات نے اپنے دین کو بچانے کے لیے امامت کو قرار دیا اور پھر اس امامت کو حسین کی ذریت میں قرار دیا۔ اور پھر یہی تو وجہ تھی کہ جب پیغمبر کی نگاہ پڑی تھی امام حسین پہ اور پھر کہا تھا کہ اسی کی ذریت سے میرا 12واں لال آئے گا، کہ جو جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ پہلی چیز فرمایا جعل الامامۃ فی ذریۃ، اس کی ذریت میں امامت کو قرار دیا، اور پھر فرمایا والشفاء فی تربۃ، کائنات میں تمام مٹیوں کو کھانا فقہ مبین میں حرام ہے، حسین کو وہ شرف حاصل ہے، اس کی مٹی کو کھانا حرام نہیں، خالق نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ وجعل الشفاء فی تربت، خداوند کریم نے اس کی خاک میں شفا کو رکھ دیا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کہ جو خود امام نے فرمائی ہے امام ہی کے حوالے سے، کیا فرمایا، فرمایا بل استجابت الدعاء عند قبر او تحت قبۃ، خالق کائنات نے ہر قسمی دعا جو کسی جگہ پہ قبول نہ ہو رہی ہو، شرعی دعا ہو، مشکل ہو، خداوند کریم نے حسین کی شہادت کے بعد اسے یہ تحفہ عطا کیا ہے، اس کا زائر قبر کے پاس دعا مانگے، خالق استجابت کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو ضروری جو میں عرض کرتا چلوں، شاید ہی کسی، میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور امام کی، حتی بیت اللہ کے حاجی کے